बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिबा या गिफ्ट का जो सिस्टम है ये ना सिर्फ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बल्कि सिविल प्रैक्टिस का एक अहम फैक्टर है जिससे आए रोज़ एक सिविल वकील को सामना करना पड़ता है। हिबा है क्या? बुनियादी तौर पर हिबा की बाकायदा जो डेफिनेशन है, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की एक हवाला जाती किताब है जिसको हदाया कहते हैं। हदाया और बदाया दो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बुनियादी किताबों में से एक है। हिदाया में पेज है 502। गिफ्ट के हवाले से कहा गया है कि गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी जो वजूद रखती हो विदाउट कंसिडरेशन, बगैर कीमत के किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देना, दे देना, हिबा कहलाता है। हिबा जो है इसकी जो नेचर है वो एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की है, क्योंकि हिबा जो है उसके तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं तीन। नंबर वन है ऑफर। ऑफर जो है वो डोनर करता है। नंबर टू एक्सेप्टेंस, जो डोनी है जिसके नाम हिबा किया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है। तीसरी जो चीज है दैट इज द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ दैट टेंजिबल प्रॉपर्टी। ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड हिबे को साबित करने के लिए। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स मुख्तलिफ केसेस में रिपोर्ट हुए। चंद एक केस लॉज जो हम इस हवाले से अपनी सपोर्ट में दे सकते हैं वो है 2017 PLD, पेज है 105, और 2016 YLR पेज है 111, नोट है 153। 2011 YLR पेज है 82 और 2010 SEMR पेज है 342 और 1992 CLC पेज है 355। हमेशा जायदाद को हिबा करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ मालिक के जायदाद को हासिल है। मालिक जायदाद के बिहाफ पर कोई गैर मालिक हिबा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया है किसी एजेंट के जरिए देन ये वैलिड नहीं होगा बल्कि इनवैलिड हिबा होगा। ये बात तय की गई है एक केस में जो रिपोर्ट किया गया 2017 CLC, पेज है 458। और इसके हवाले से कोई भी मुसलमान आकल और बालिग जो उस जायदाद का मालिक है वो हिबा कर सकता है। एक वैलिड हिबा के लिए जो पहली शर्त है वो है सब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू डोनर। दूसरी है सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, यानी उस प्रॉपर्टी का वजूद में होना लाजम है। जो डोनर है वो अपनी आज़ाद मर्जी के साथ वो हिबा कर रहा है और जिसके नाम हिबा किया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है। और आखिरी चीज़ वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन
ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन देना। हिबा बुनियादी तौर पे किसी भी जिंदा शख्स के लिए किया जा सकता है और कानून में कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं। दो लोगों के लिए गिफ्ट नहीं किया जा सकता। एक अनबोर्न चाइल्ड, जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके लिए गिफ्ट नहीं किया जा सकता। और किसी डेड मैन, किसी कोई बंदा मर गया है तो उसके हवाले से गिफ्ट नहीं किया जा सकता कि ये प्रॉपर्टी मैं उस मरने वाले को गिफ्ट कर रहा हूँ कि उसके इसाले सवाब के लिए ये होगा। तो ऐसा गिफ्ट जो है वो कतई सूरत कानून और शरीयत में जायज़ नहीं है। जो बेसिक इंग्रेडिएंट है गिफ्ट के लिए कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ हिबा, वो लाजमी है, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं। बाज़ ऐसी सूरत हाल है जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो लाजमी है लेकिन पोजेशन लाजमी नहीं है। पहली बात यह है कि जब भी गिफ्ट किया जा रहा है किसी नाबालग बच्चे को, तो गिफ्ट देना, गिफ्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या पोजेशन देना लाजमी नहीं है। जब कोई गार्डियन अपने वार्ड को कोई गिफ्ट करता है तो पोजेशन देना जरूरी नहीं है। जब एक खावंद अपनी बीवी को हिबा कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, तो उसका पोजेशन देना लाजमी नहीं है। जब एक ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है जो ऑलरेडी डोनी के कब्जे में है, जिसके नाम पे गिफ्ट किया गया है, हिबा किया गया है, वो ऑलरेडी उसके कब्जे में है, तो उसका पोजेशन ट्रांसफर करना लाजमी नहीं है। वो तो ऑलरेडी उसके कब्जे में है। और उसके बाद जब जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है वो लीज पे है या रेंट पे है, तो उस वक्त भी फौरी कब्जा देना मैंडेटरी नहीं है। गिफ्ट करने वाला अपने गिफ्ट को अपनी जिंदगी में कभी भी रिवोक कर सकता है। वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले भी ऐसे कर सकता है। वो रिवोक कर दे कि मैं अपना जो हिबा किया है वो उसको मैं रिवोक कर रहा हूँ, और आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन के भी उसके पास इख्तियार है कि वो अपने किए हुए हिबे को रिवोक कर दे। उसकी दो फॉर्म हैं। पहली नंबर पे ये है कि दोनों पार्टीज मुत्फिक हो के हिबा वापस डोनर को आ जाता है, डोनी खुद रजामंद हो जाता है, ठीक है मैं आपका किया हुआ गिफ्ट जो है वापस कर रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका है, अगर डोनी वापस नहीं कर रहा प्रॉपर्टी को, देन डोनर के पास हक है कि वो बजरिया सिविल कोर्ट, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट डिग्री ले ले कि मैंने ये हिबा किया था और अब मैं उसको रिवोक कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हालात और वाकयात भी हैं जिनमें किया गया हिबा जो है वो रिवोक नहीं हो सकता। अगर डोनर की डेथ हो जाती है, डोनी की डेथ हो जाती है, तो गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता। जब खामद अपनी बीवी को या बीवी अपने खामद को कोई हिबात करती है कोई प्रॉपर्टी, तो उसको रिवोक नहीं कर सकते। अगर ऐसा केस दायर किया गया है तो ना शरीयत उसको मानती है और ना कानून को मानना चाहिए। उसके बाद अगर डोनर ने बाद अज़ा रेवोकेशन से जाने से पहले डोनी को मजबूर किया कि भाई मेरे अपने हालात ख़राब हो गए और मैंने ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट की थी, उसको मैं रिवोकेशन में जा रहा हूँ, अगर वो उसके अवज़, उस गिफ्ट के अवज़ कोई कंसिडरेशन ले लेता है, देन वो उस गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता। और अगर हिबा सदकातन किया गया है, सदके के तौर पे हिबा कर दिया गया है, देन वो रिवोक नहीं किया जा सकता। अब मामला है हिबा को साबित करना या हिबा की रिवोकेशन को साबित करना। हिबा को साबित करने के लिए हिबा का वक्त, हिबा की तारीख
کس جگہ کے اوپر ہبا کیا گیا اور کن گواہان کے سامنے ہبا کیا گیا، یہ تمام چیزیں دعوے کے اندر لکھنا لازم ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے بغیر ہبا کا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے کی گئی ہے 2017 SCMR پیج ہے 402 میں، اور 2017 PLD پیج ہے 105۔ اور اگر کوئی شخص اپنی تمام جائیداد اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنے بھتیجوں کو ہبا کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنے بچوں کو اپنی جائیداد سے محروم کر رہا ہے، اور وہ دانستہ طور پر ان کو حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ایسا جو ہبا ہے وہ ویلڈ تصور نہ کیا جائے۔ یہ بات سیم اسی اتھارٹی میں لکھی گئی ہے 2017 SCMR پیج 402 میں۔ وہی بات کہ پوزیشن دینا لازم ہے، لیکن اگر خاوند کی طرف سے بیوی کو ہبا کیا گیا ہے تو فزیکل پوزیشن دینا ضروری نہیں ہے، اور وہ دعوے کے اندر ثابت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2016 CLC پیج ہے 754 میں۔ اب ایک دعویٰ ہے جس میں مدعی نے اورل ہبا کی بات کی ہے، اور اورل ہبا کی تاریخ، وقت، ہبا کرنے کا جو ٹائم ہے وہی بیان نہیں کیا، نہ ہی اس اورل ہبا کو پٹواری کے پاس رجسٹرڈ کیا گیا ہے، نہ ہی قبضہ ٹرانسفر کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی گواہان کے نام دیے گئے ہیں کہ کن گواہان کے سامنے وہ ہبا کیا گیا ہے، تو ایسا ہبا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے کی گئی تھی۔ اس میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2016 YLR پیج ہے 423 میں۔ جس وقت ہبا کی میوٹیشن کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ڈونر کا شناخت کیا جانا بذریعہ لمبردار، اس علاقے کے اس گاؤں کا جو لمبردار ہے وہ اس کو شناخت کرے گا، اور اس کی شناخت کیا جانا ڈونر کی ضروری ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ شخص تصدیق کرتا ہے اس کی شناخت کی تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر قانونی متصور کیا جائے گا۔ یہ بات طے کی گئی 2016 SCMR پیج ہے 1417 میں۔ اور اگر ہبے کے انتقال کے وقت جو ڈونر ہے وہ 85 ایئر کا تھا اور ایک بوڑھا لاغر کمزور شخص تھا، اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، بس بابے اوروں کو لا کے پٹواری سے انگوٹھا لگوا لیا ہے اور ظاہر کر دیا گیا کہ بابا جی نے ہبا کر دیا ہے، تو 85 ایئر کا ہونا، بوڑھا اور لاغر ہونا، بندہ بول ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی اپنا ایکسپریسلی کوئی بات کر سکتا تھا، اس کا ذہن بھی پراپر نہیں تھا، تو ایسا ہبا جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے کی گئی تھی ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2016 SCMR پیج ہے 1417۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹرائن ہے ہبا کے اندر ہی، ڈاکٹرائن آف مشاع۔ غیر تقسیم شدہ مشترکہ کھاتے کی پراپرٹی کے اندر گفٹ کرنے کی صورت میں ایکچول فزیکل پوزیشن کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اور وہ دیا جانا بھی ضروری تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2016 YLR پیج ہے 32، نوٹ ہے 46۔ اس کے بعد اگر ایک پردہ نشین عورت جو ہے وہ گفٹ کر رہی ہے تو کچھ مینڈیٹری ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔
اور اگر اس بابت کوئی دعویٰ ہو جاتا ہے تو اس میں اس پردہ نشین عورت کے مفاد کا خیال رکھنا عدالت کا فرض ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2016 ایس سی ایم آر، پیج ہے 862۔ اگر ایک گفٹ کیا گیا ہے اور اس گفٹ کے وقت ڈونی موجود ہی نہیں ہے، ڈونی کے ساتھ ڈونر کا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، تو دین اس گفٹ میں ایکسیپٹنس کا جو کوشچن ہے وہ مشکوک ہو گیا، ایکسیپٹنس کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جب آفر کیا گیا ہے ڈونر نے، ایکسیپٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، قبضہ دینے کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جب ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا تو قبضہ کس کو دیا گیا ہے، اور وہ گفٹ ڈیڈ بھی رجسٹرڈ نہیں کروائی گئی، ایسا ہبہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات طے کی گئی 2016 وائی ایل آر، پیج ہے 1248۔ ہبہ کا جو بینیفیشری ہے وہ انڈر آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 بذریعہ شہادت اپنے ہبے کو ثابت کرے گا، اور وہ ثابت کرنا اس کے اوپر پابندی ہے کیونکہ وہ ہبہ کا بینیفیشری ہے۔ یہ بات طے کی گئی ایک فیصلے میں 2016 وائی ایل آر، پیج ہے 1248۔ اور ایک بیسک چیز ہے کہ ہبہ کے انتقال کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہان کو بطور گواہ پیش کرنا لازم ہے۔ چیلنج کیا گیا ہے اس میں اگر ہبہ کا انتقال کو ثابت کرنا ہے تو دونوں گواہان کو عدالت میں پیش کرنا لازم ہے۔ یہ بات طے کی گئی ہے 2016 ایس سی ایم آر، پیج ہے 986 میں۔ اور اگر گفٹ ڈیڈ ان ریٹن فارم میں آ گئی ہے تو اس کا رجسٹرڈ کیا جانا لازمی ہے، مینڈیٹری ہے۔ یہ بات مختلف فیصلہ جات میں کہی گئی ہے اور وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں 2016 وائی ایل آر، پیج ہے 315، 2010 ایس سی ایم آر، پیج ہے 342، اور 1998 ایس سی ایم آر، پیج ہے 1274۔ کسی بندے کو ہبہ کرتے وقت ہبہ کی وجوہات لکھنا کہ کس وجہ سے میں یہ ہبہ کر رہا ہوں، وجوہات لکھنا مینڈیٹری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2016 وائی ایل آر، پیج ہے 116، نوٹ ہے 162۔ اگر ایک ڈونر نے ایک پراپرٹی ہبہ کر دی ہے لیکن وہ قبضہ ٹرانسفر نہیں کیا اور خود اپنے استعمال میں وہ اس پراپرٹی کو لے کے آیا ہوا ہے اور وہ اس پراپرٹی کا مسلسل خود ہی استعمال کر رہا ہے، تو ایسا گفٹ جو ہے انلیگل کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2016 وائی ایل آر، پیج ہے 233 میں۔ کسی بھی ہبہ کی میوٹیشن کو ثابت کرنے کے لیے بیسک مینڈیٹری جو پروویژن ہے، بیسک مینڈیٹری جو چیز ہے جو ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے بطور ایک سول پریکٹسنگ لائر، وہ یہ ہے کہ انتقال ہبہ کرواتے وقت ڈونر کا ریونیو آفیسر کے سامنے خود پیش ہونا، رجسٹر انتقال کے اوپر دستخط انگوٹھا ثبت کرنا، اور دو گواہان کا اس کی شناخت کرنا یہ لازمی ہے۔ یہ بات طے کی گئی ہے ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا 2015 سی ایل سی، پیج ہے 208۔ اگر ہبے کا انتقال چیلنج ہوا ہے
اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈونر اس وقت جو معاملہ کہا گیا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں وقت فلاں جگہ کے اوپر یہ ہبہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈونر اس دن ہاسپٹل میں تھا یا ڈونر اس دن وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو ایسا گفٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا اور وہ ہبہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات 2011 CLC پیج ہے 284 میں اس میں واضح کیا گیا ہے۔ اگر اورل ہبہ کیا گیا ہے، زبانی ہبہ ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑی ہی مضبوط شہادت کے ذریعے اس کو ثابت کیا جائے گا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2010 CLC پیج ہے 715 اور 1994 MLD پیج ہے 677۔ اگر ایک ڈونر اپنی زندگی کے اندر اس ہبے کو ریووک بھی نہیں کرتا، اس ہبے کو چیلنج نہیں کرتا، تو وہ ایک ویلڈ گفٹ متصور ہوگا۔ یہ بات 2007 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 467، اس میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے۔ اگر ایک بندہ بالغ عاقل ہے، بہار ہے، اس کو فالج ہو گیا ہے، تو دماغ تو اس کا ٹھیک کام کر رہا ہے، اگر تو اس دورانیے میں کیا گیا جو ہبہ ہے وہ ویلڈ ہبہ ہوگا، اور یہ پلی نہیں لی جا سکتی کہ جناب اس وقت جو یہ بندہ ہے، یہ ڈونر ہے، یہ تو جناب فالج زدہ تھا اور اس نے یہ گفٹ کیا ہے، تو اس کا جو گفٹ ہے وہ ویلڈ گفٹ ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2007 CLJ پیج ہے 412 میں۔ ہبہ جو ہے وہ خود مالک کرے گا، بذریعہ ایجنٹ نہیں کروا سکتا۔ ڈونر ہبہ کرنے کے بعد بقیہ جو ضروری امور ہیں، مثلا ڈاکومنٹ کا حصول ہے یا کوئی اور دیگر معاملات ہیں، ان کے لیے وہ ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے، لیکن ہبہ کرنے کے لیے بذات خود اس کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ بات 2007 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 467 میں کہا گیا ہے، اور 2006 PLD لاہور ہائی کورٹ کا ہی ایک فیصلہ رپورٹ کیا گیا ہے 619 پیج پہ۔ ذہنی اور جسمانی طور پر جو تندرست مسلمان ہے، وہ جسے چاہے اپنی ساری جائیداد خواہ گفٹ کر دے، ہبہ کر سکتا ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2002 SCMR پیج ہے 198 میں۔ اور اگر ہبے کے کیس میں ہبہ کے گواہان تحریر کنندہ اس ہبے کا، شناخت کنندہ اس ہبے کا، ان کو بطور گواہ پیش نہ کیا جائے تو ہبہ ثابت ہی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی گئی 2006 NLR سیول ڈائجسٹ ہے اور پیج ہے 571۔ اور ہبہ نامہ کے جو گواہان ہیں، شناخت کنندہ ہے متعلقہ ریونیو آفیسر جس نے اس کو میوٹیشن کو رجسٹرڈ کیا ہے، اور متعلقہ پٹواری کو بطور گواہ اگر پیش نہیں کیا گیا تو دین وہ اورل میوٹیشن جو ہے، جو ہبے کی میوٹیشن ہے، وہ ثابت نہیں ہوگی، ہبہ ہی کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2006 CLC پیج ہے 199 میں، اور 1997 CLC پیج ہے 1645۔ ایک ہبہ کے کیس میں پٹواری اگر یہ بیان دیتا ہے کہ ڈونر کو ذاتی طور پر میں نہیں جانتا، اور جس وقت یہ اندراج کیا گیا ہے اس وقت ڈونر اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا، دین ہبہ جو ہے انویلڈ ہے۔ یہ بات طے کی گئی ہے 2006 CLC پیج ہے 1006 میں۔